نواز شریف کا المیہ بائے حامد میر۔ نواز شریف کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر مینار پاکستان کے سائے تلے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ سے جلوس کی صورت میں مینار پاکستان نہ جائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ 2007 میں راولپنڈی میں پیش آیا تھا۔ 2007 میں جنرل پرویز مشرف لال مسجد آپریشن کے بعد انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کیا۔ مشرف چاہتا تھا کہ بے نظیر صاحبہ اس کی حمایت کر دیں، جس کے عوض وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ اقتدار میں شامل کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ بے نظیر صاحبہ کی وطن واپسی کے حق میں نہیں تھا۔ مشرف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈائیلاگ کا نتیجہ NRO کی صورت میں سامنے آیا۔ مشرف اپنی وردی اتارنے پر بھی راضی ہو گیا، لیکن بے نظیر صاحبہ سے کہا گیا کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بے نظیر صاحبہ تمام خطرات کو نظر انداز کر کے کراچی پہنچ گئی اور پھر ان کے جلوس پر حملہ ہو گیا، جس میں وہ تو بچ گئیں لیکن ان کے بہت سے کارکن شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ پھر ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ واپس چلی جائیں۔ انہوں نے نہ صرف مشرف کے ساتھ ڈائیلاگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا بلکہ انتخابی مہم بھی شروع کر دی، اور پھر 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی کے باہر ایک خودکش حملہ کا نشانہ بن گئی۔ جو لوگ نواز شریف کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے انجام سے خبردار کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خطرہ صرف نواز شریف کو نہیں بلکہ شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے کچھ دیگر رہنماؤں کو بھی ہے۔ حال ہی میں باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکرز کنونشن میں خودکش حملہ ہو چکا ہے، لہذا نواز شریف کو دی جانے والی وارننگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں محتاط رہنا ہوگا، لیکن وطن واپس تو آنا ہے۔ مسلم لیگ نون ان کے بغیر ایک مؤثر انتخابی مہم نہیں چلا سکتی۔ وطن واپسی پر ان کی گرفتاری کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ ان کے وکلاء واپسی سے قبل حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، لیکن نواز شریف کو گرفتاری سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ نواز شریف نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو جیل جانے کو بھی ایک سیاسی ضرورت سمجھے، کیونکہ جیل بہت سی کمزوریوں اور غلطیوں کو چھپا دیتی ہے۔ یوسف رضا گیلانی جیل نہ جاتے تو کبھی وزیر اعظم نہ بنتے۔ آصف زرداری لمبی لمبی قیدیں نہ کاٹتے تو کبھی صدر پاکستان نہ بنتے۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو الیکشن کا انعقاد یقینی ہو جائے گا۔ اگر وہ واپسی میں تاخیر کریں گے تو الیکشن بھی تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان کی جماعت انہیں چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے متمنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ماہرین سیاست اپنی روایتی پاور پالیٹکس کے ذریعے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم تو بنوا دیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور تینوں مرتبہ اپنے عہدے کی مدت پوری نہیں کر سکے۔ پہلی مرتبہ انہیں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا۔ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مدد سے صدر کا اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم کر دیا، لیکن اس مرتبہ جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑ کر انہیں حکومت سے نکال دیا۔ تیسری مرتبہ ان کے خلاف سپریم کورٹ کو استعمال کیا گیا۔ چوتھی مرتبہ حکومت سے نکالنے کے لیے کوئی نئی سازش کی جا سکتی ہے، لہذا نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے قبل سازشوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور کچھ ریٹائرڈ ججوں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کی اپنی ہی پارٹی کے کئی نامی گرامی رہنما سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ ہمارے ان پریشان دوستوں کا خیال ہے کہ ایک سابق آرمی چیف اور سابق DG ISI کے احتساب کا مطالبہ صحیح لا حاصل ہے اور مسلم لیگ نون کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ وہی صاحبان ہیں جو 2016 میں نواز شریف کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ پرویز مشرف کے احتساب کا خیال دل سے نکال دیں اور انہیں طبی وجوہات پر ملک سے باہر جانے دیں۔ جب نواز شریف کہتے کہ ہم نے تو سپریم کورٹ کے حکم پر مشرف کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ درج کیا ہے، تو انہیں کہا جاتا کہ سابق آرمی چیف پر غداری کے مقدمے سے فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا، آپ مشرف کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں پاکستان کتنی ترقی کرے گا۔ پھر ایک دن سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل سلمان بٹ نے کہا کہ اگر مشرف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جاتا ہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں۔ یوں مشرف بیرون ملک چلے گئے اور نواز شریف کے خلاف سازشیں کم ہونے کی بجائے مزید تیز ہو گئی۔ اب جنرل راحیل شریف ان سے توسیع مانگنے لگے۔ راحیل شریف سے جان چھڑا کر قمر جاوید باجوہ کو لایا گیا۔ باجوہ صاحب سپریم کورٹ کے کون کون سے جج کو کب اور کہاں ملتے تھے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل قرار دلوانے کی سازش میں وہ مکمل طور پر شریک تھے۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، نواز شریف کو خود بھی سب پتہ ہے، کیونکہ 2018 میں ان کے ساتھ جیل میں جو بھی ہوا باجوہ کی مرضی سے ہوا۔
2018 کے الیکشن میں جو کلی دھاندلی ہوئی وہ ایک پروجیکٹ کا حصہ تھی اور اس پروجیکٹ کے سپروائزر باجوہ تھے۔ آج عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پہلے نواز شریف قید تھے۔ اگر آج عمران خان کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے تو اس ملک دشمن کو دھاندلی سے اقتدار میں کون لایا؟ باجوہ کی سیاست میں مداخلت کے سب سے بڑے عینی شاہد خود شہباز شریف ہیں، جنہوں نے باجوہ کے بہکاوے میں آ کر نواز شریف کو دھوکہ دینے سے انکار کیا۔ کیا سیاست میں مداخلت آئین کے آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر سیاستدانوں پر مقدمے بن سکتے ہیں تو ریٹائرڈ جرنیلوں پر کیوں نہیں بن سکتے؟ نواز شریف کی طرف سے ریٹائرڈ جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کا مطالبہ پاور پالیٹکس کی نزاکتوں کے خلاف ہے، لیکن یہ ایک عوامی مطالبہ ہے۔ اگر جنرل پرویز مشرف کو سزا سنانے والے جج جسٹس وقار سیٹھ کو عمران خان کی حکومت پاگل قرار نہ دیتی اور فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیتی تو باجوہ کو عمران خان کے خلاف سازش کی جرت نہ ہوتی۔ ان سازشوں کا راستہ نہ روکا گیا تو نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان کے قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ آج سب سیاسی جماعتیں نواز شریف کے مطالبے کی حمایت کریں اور فیض آباد دھرنے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ موقف اختیار کریں۔ لیکن افسوس کہ نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایک آئینی مطالبے کو چھوڑ کر غیر آئینی کام کرنے والوں سے سمجھوتا کر لیں۔ نواز شریف کو ایسے مشورے دینے والے بعد میں چودھری نثار اور شاہد خاقان بن جاتے ہیں، اور یہی نواز شریف کا سب سے بڑا المیہ ہے۔